بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اہل شعور، کیا حال ہے والے آپ دوستوں کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج کے دور کے بچے اپنے والدین سے دور کیوں ہو رہے ہیں؟ جی ہاں، یہی آج کا میرا ٹاپک ہے اور میں یہاں پہ اپنے نظریے کی بات کروں گا۔ میرا جو بچپن گزرا تھا وہ میرے والدین اور میرے گھر کے جتنے بھی بڑے تھے، میں نے پرورش پائی ہے ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں، جہاں پہ مجھے سکھانے والے الحمدللہ سارے کے سارے لوگ تھے۔ میری ماں، میرا باپ، میری چچی اور چچا، اور ان سے بڑھ کے ہمارے دادی اور دادا۔ اب یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ جہاں پہ باپ کی سختی ملتی تھی وہاں ماں کا پیار بھی ملتا تھا۔ نخرے اٹھانے کے لیے چچی اور چچا موجود تھے، اور دنیا کی اونچ نیچ کو سمجھانے کے لیے میرے دادی اور دادا تھے۔ مگر آج کے دور کا جو ہمارا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ماں اور باپ اپنی زندگی میں مگن ہیں۔ بچوں کو صرف ڈانٹا جا رہا ہے، بچوں کے احساسات کو سمجھا نہیں جا رہا۔ باپ کمائی کے نام پہ اپنی دنیا میں مگن ہے، ماں گھر کو سنبھالنے کے نام پہ اپنی دنیا میں مگن ہے، اور دادی اور دادا اور چچی اور چچا اور اس طرح کے جتنے بھی رشتے تھے ان سے ہم دور ہو چکے ہیں۔ اب اس ماحول میں بچہ وہی دیکھے گا اور وہی کرے گا۔ وہ سیانے کہتے ہیں نا کہ جو بو گے وہی کاٹو گے، تو آج یہی ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس کو بنایا ہے، اب اس کی اگر میں یہاں پہ فنگر ٹپس کی بات کروں تو ایک ہاتھ کی دوسرے ہاتھ سے نہیں مل رہی۔ تو نظریے کے ملنے کی بات تو ہی دور، نظریے کی بات کو ملانا ہی بھول دیں۔ ہم بچوں کو نصیحت نہیں کرتے، ہم بچوں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، ہم بچوں کو پیار نہیں کرتے، ہم بچوں کو دباتے ہیں، ہم بچوں کی سنتے نہیں ہیں، بچوں کو سناتے ہیں۔ کئی سال میں بچہ کیا کرتا ہے؟ پھر بچہ آج کے دور کے لحاظ سے یا تو موبائل میں کھو جاتا ہے، اور جو موبائل سے بچ جاتے ہیں وہ باہر والی دنیا میں کھو جاتے ہیں۔ تو باہر والی دنیا میں بچہ جب جاتا ہے تو پھر وہ باہر کا ہی ہو جاتا ہے، پھر وہ گھر میں نہیں رہتا، پھر وہ والدین کی بات نہیں سنتا۔ اب والدین پھر کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو جب ہم نے اس کو احساسات کو فیل کرنا ہی نہیں سکھایا، احساسات کی ترجمانی کرنا ہی نہیں بتایا، تو اس حال میں ہم اس بچے سے پھر اپنے پن کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں؟ آج صرف میں اپنے ان دوستوں سے بات کروں گا جو بچوں والے ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، وہ اس چیز کو صرف سمجھ سکتے ہیں۔ میں اپنے نظریے کی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے بلکہ یقیناً میرا جو نظریہ ہے وہ غلط ہی ہوگا، کیونکہ ابھی مجھے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے۔ مگر میں آپ صرف دوستوں کو اپنی سوچ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے۔ ہم بچوں کو تنقید کی بجائے ان کی تعریف سے بھی اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں۔ بچہ اگر گھر میں دیکھ رہا ہے کہ میرے پیرنٹس کیا کہہ رہے ہیں تو وہ بھی آٹومیٹکلی وہی کرے گا۔ اگر گھر میں محبت سے رہیں گے تو میرے خیال میں بچہ بھی محبت کرنا سیکھ جائے گا۔ بچے کو اگر کوئی پریشانی ہے، جب ہم اس کو سنیں گے، اس کو دور کریں گے، تو بچے کا یقین بلڈ ہوگا کہ ہاں میرے گھر میں میرے سننے والا کوئی موجود ہے، میرے احساسات کو سمجھنے والا کوئی ہے، میری مشکل پریشانیوں کو دور کرنے والا کوئی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ باہر جائے گا یا انٹرنیٹ پہ سرچ کرے گا کہ اس پریشانی کا حل کیا ہے۔ اب اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کو وہ حل کیا ملے گا۔ اللہ نے آپ کو اس کا گارڈین بنایا ہے۔ جب آپ کے پاس اس کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے تو پھر آپ اس سے یہ ڈیمانڈ کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ بھی آپ کو ٹائم دے؟ میرے بھائی، اس دنیا میں ہم وہی کاٹیں گے جو ہم بوئیں گے۔ آج کا بچہ میرے خیال میں صرف ہم سے اسی لیے دور ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ میں کہنا چاہوں گا اپنے ان بہنوں سے، کیونکہ اس وقت جو نظر آ رہا ہے وہ اس کے دور کے والدین کی جو جگہ بدل چکی ہے۔ میرے نظریے کے مطابق وہ ماں جو ہے وہ باپ بن چکی ہے، اور جو باپ ہے وہ ماں بن چکا ہے، کیونکہ بچوں کو بگاڑنے والا وہ باپ ہے جو بتایا جا رہا ہے یا دکھایا جا رہا ہے کہ اس کی تمام جائز ناجائز خواہشات کو پورا کر رہا ہے، اور ماں جس کو تربیت گاہ بولا گیا تھا وہ بچوں کو ڈانٹ رہی ہے، ڈپٹ رہی ہے، مار رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے۔ کس لیے؟ بچے کی میں نے جی پرورش کرنی ہے۔ تو اس ماحول میں جو بچہ مار پیٹ میں زندگی گزارے گا، ڈانٹ ڈپٹ ہی دیکھی ہوگی جس نے، تو وہ کیا خیال ہے وہ اپنے چھوٹوں کا کیا حل کرے گا؟
اپنے بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آئے گا؟ بچے وہی کریں گے جو وہ دیکھ رہے ہیں. ان کو اچھا دکھائیے، ان کو مثبت دکھائیں گے تو وہ مثبت انسان بن جائیں گے. صرف یہ سوچ رکھیے گا کہ اگر ہمارے ہاتھ کی لکیریں آپس میں نہیں مل رہی تو اس بچے کا یا اس انسان کا ذہن ہم سے کیسے ملے گا جو اس دنیا میں آیا ہے. اللہ نے اس کے اندر جو بھی رکھا ہے، ہم اگر اس کو پالش کریں، اسی کی سوچ کو بہتر بنائیں جو اس کی ہے، نہ کہ اس کے اوپر اپنی سوچ کا مسلط کریں. یہاں پہ اس وقت سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہم بچوں پہ اپنی سوچ کو ڈال رہے ہیں. تو جب بچوں پہ سوچ اپنی ڈالیں گے، رزلٹ اپنے دیکھنے کی کوشش کریں گے، تو وہ کبھی بھی اپنی جو انا ہے اس کو لے کے نہیں چلے گا. اس کی ذات کی تعمیر جو ہے وہ کبھی بھی مکمل نہیں ہوگی، وہ ادھوری ہی رہے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ جس سوچ پر آیا ہے اس کی اس سوچ کو تو کبھی پروان ہم نے چڑھایا ہی نہیں. جہاں پہ بچہ غلط ہے اس غلط کو اس کو صحیح کر کے دکھائیں، صرف بتائیں نہیں. کر کے دکھانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں تبدیل ہونا پڑے گا. میرا نظریہ اگر کسی کے ارمان کو کچل رہا ہو یا میری سوچ کسی کے سوچ کو متاثر کر رہی ہے تو میں اس سے معذرت کروں گا. اور اگر میری سوچ ٹھیک ہے تو اپنے رائے اور اپنے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، کیونکہ آپ کے کمنٹ بھی ہیں وہی مجھے بتاتے ہیں کہ میں کہاں تک ٹھیک ہوں. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنی آراء سے ضرور نوازیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.